بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حیا قیوما سمیعا بصیرا، الصلاة والسلام على نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلہ اللہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، صلوات ربی وسلامہ علیہ وعلى أصحابه الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. کتاب اللہ رب العالمین ہم سب کے خالق اور مالک ہیں، اور وہ مالک اپنی ذات میں، اپنی صفات میں بے مثال، بے مثل، بے نظیر ہے. دنیا کی کوئی مثال اس کی ذات کے لیے دی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ مثالیں، یہ دنیا کی مثالیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور انسانوں کے لیے ہیں، اور میرا اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں ان ساری مثالوں سے کہیں بالاتر اور عالی شان ہے. اور جو چیز عالی شان ہو اور اس کی شان اور عظمت بھی اتنی عظیم ہو کہ بیان میں نہ آ سکے، اس کے لیے مثالیں نہیں دی جا سکتی. اسی لیے مالک نے قرآن میں کہا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اپنی یہ مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو. تمہاری یہ مثالیں اللہ رب العالمین کی شان، عظمت، رفعت، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے یہ تمہاری مثالیں بڑی حقیر اور کمزور ہیں. بلکہ سلف صالحین تو کہا کرتے تھے کہ کوئی بندہ اگر ان مثالوں کے ذریعے اللہ کی شان بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کی اصل میں شان بیان نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی شان کو کم کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے. اور یہ جرم ہمیں کب سمجھ آئے گا؟ جب ہم اس اللہ کی شان اور عظمت کو کما حقہ سمجھیں گے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، یہ بات بڑی کڑوی ہے لیکن ہے سچی، اللہ ہمیں ہضم کرنے کی توفیق دے. ہم دنیا کی ہر چیز کا علم جانتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. ہر چیز کے علم کے لیے ہم معلومات لینے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہم نہیں کوشش کرتے تو اس چیز کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کائنات کے خالق اور مالک اور داتا کی بھی کبھی معلومات لے لیں، اس کو بھی پہچاننے کی کوشش کر لیں. جس خالق اور مالک نے ہمیں اس پوری کائنات کو، ساری انسان و جن کو، پوری انسانیت کو اور ثقلین کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس مالک کا بھی کبھی تعارف کر لیں کہ وہ مالک کون ہے اور اس کے ہم پہ کیا حق ہیں. ہم نے کبھی بھی ان کو جاننے کی کوشش نہیں کی. اور اسی لیے میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگو تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی جس طرح اس کی قدر جاننے کا حق تھا. ہم نے اللہ کی بڑی ناقدری کی ہے. اور آج جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ان باتوں کے لیے یہ ضروری ہے
کہ ہم اللہ رب العالمین کی شان، مقام، مرتبہ اور سب سے بڑھ کے اس اللہ کا ہم پہ جو حق ہے اس سے مکمل طور پہ واقف ہوں، اچھی طرح سے جانتے ہوں کہ اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور اس اللہ کا ہم پہ حق کیا ہے۔ اور یاد رکھیے وہ حق کوئی بڑا حق نہیں ہے، بڑا چھوٹا سا حق ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ اتدری ما حق اللہ علی عبادہ، وفی روایت اتدری ما حق اللہ علی العبید، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق کیا ہے؟ کہا جی مجھے نہیں پتا۔ کہا اللہ کا حق صرف ایک حق ہے اور وہ کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کو معبود برحق مانتے ہوئے، غیروں کی نفی کرتے ہوئے، اس کے شریکوں کی نفی کرتے ہوئے، اس ایک اللہ کی خالص ہو کے اس اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، یہی اس اللہ کا ہم پہ حق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اگلا سوال کیا، اتدری ما حق العباد علی اللہ، ایک حق اللہ کا بندوں پہ ہے اور ایک حق بندوں کا اللہ پہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا، معاذ جانتے ہو بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نہیں جانتا۔ کہا بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ جب وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر حق کیا ہے؟ کہ اللہ انہیں معاف فرما کے اپنی رحمتوں سے جنتوں کا داخلہ عطا فرما دے۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں تو یہاں تک بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک مشرک آئے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے کہ بتا آج تیرے لیے زمین کے پورے خزانے ہوں، اور ایک روایت کے اندر لفظ ہے کہ زمین اور آسمان کے خلا کے برابر تیرے پاس سونا ہو، خزانے ہوں، کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے اللہ میں وہ سارے کے سارے آج خرچ کر کے اپنے آپ کو تیرے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو اللہ رب العالمین جواب میں فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ کسی کے لیے زمین اور آسمان کے خلا کے برابر سونا ہو، زمین کے سارے خزانے کو وہ مالک ہو اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور اپنے لیے جنت کو خرید لے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں اللہ نے تم سے بڑی معمولی سی اور سادہ سی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ کہ میری عبادت کرنا اور میرے سامنے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تم نے یہ چھوٹا سا کام نہیں کیا، میں کیسے مان لوں کہ تم بڑا کام کرو گے؟ میرے محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جو سب سے طاقتور چیز عطا کی ہے وہ دعا عطا کی ہے۔ دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاح المؤمن ونور السماوات والارض، یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے ملکوں میں تھوڑی امن کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی، حالات خراب ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو امن میں رکھے اور کسی طرح کے خوف اور تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ اگر حالات خراب ہوں اور کسی بندے کے پاس ایک چھوٹا سا پستول ہو تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے پاس ایک اسلحہ موجود ہے، اپنے دفاع کے لیے سامان موجود ہے، اور اگر کوئی چور، ڈاکو، کوئی دہشت گرد آ کے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس اسلحے کے ذریعے اپنا دفاع کر سکتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہی دعا ہے۔ کیا مطلب؟ ساری کائنات کی تکلیفیں اور مصیبتیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں، وہ اپنا ہتھیار لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور میرا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ بندے کے اوپر جو مصیبتیں آ چکی ہوتی ہیں اور وہ مصیبتیں جو آنے والی ہوتی ہیں اور بندے کو بھی ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا لیکن میرے اللہ کو پتہ ہوتا ہے، بندہ ہتھیار اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، اپنی دعا والا ہتھیار پکڑ لیتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں سے اس کی وہ ساری مصیبتوں کو اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ مصیبتیں جو آ چکی ہیں اور جو آنے والی ہیں ساری گئی، شرط کیا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار کی حفاظت کرنے والا ہو۔ دعا، سلف صالحین کہا کرتے تھے دعا علاج القلوب، دل بیمار ہو جائیں ان کا علاج دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ کمزور اور غریب آدمی کا سب سے بڑا امید کا ایک ہتھیار اور امید کا ایک چراغ وہ دعا ہے۔ ساری دنیا کی مایوسیاں انسان کے سامنے اکٹھی ہو جائیں لیکن جب تک وہ اپنے مالک کی بارگاہ سے دعا کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اور زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ذرا قرآن دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے۔ سورۃ مریم دیکھے، قرآن کہتا ہے کہ اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے سے اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، حتیٰ کہ سر کے اوپر بھی سفیدی آ گئی ہے، لیکن اللہ ولم اکن بدعائک رب شقیا، میں تیری ذات کو پکار کے، تیری ذات سے مانگ کے، تیری ذات سے التجا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ ہڈیاں بھی بوڑھی ہیں، سر پہ سفیدی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں نے جب مانگا ہے میں کبھی مایوس نہیں ہوا، تو نے عطا کیا ہے۔ تو پھر مانگا کیا؟ اللہ میری ہڈیاں، میں بوڑھا، میری بیوی کے پلے کچھ نہیں، بانجھ ہے، اللہ مجھے بے موسمی اولاد عطا فرما دے، اللہ مجھے اولاد والا میوہ عطا فرما دے۔ یہ دعا کی۔ اب آپ خود سوچئے اس دعا کو کرنے والے کے اندر کتنا اخلاص ہوگا، وہ اللہ کو کتنی محبت سے پکار رہا ہوگا، اور سب سے بڑھ کے جب اس نے مالک کی بارگاہ میں یہ عاجزی والے ہاتھ اٹھائے ہوں گے کتنے یقین سے اٹھائے ہوں گے کہ یہ دعا بھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا اور اس نے آ کے کیا کہا؟ بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اللہ کی طرف سے تمہیں مبارکباد ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا جس کا نام میں اللہ نے یحییٰ رکھا ہے، اور یہ ایسا نام ہے کبھی پہلے سنا ہی نہیں ہوگا۔ یقین سے اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ اور اب دیکھیے انسان کی سوچ کا لیول کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، میں اور آپ تو کہیں گناہگار اور حقیر قسم کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ دعا مانگ لی، اللہ کی طرف سے مبارکباد بھی آ گئی، کہتے ہیں اللہ اولاد ہوگی کیسے؟ کیونکہ انسان دنیا کے اسباب کو دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کون ہے؟ مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ سب سے پہلے ایک اصول یاد رکھیے، دعا مانگتے وقت یہ مت سوچئے یہ کیسے ہوگا، یہ سوچئے میں مانگ کس سے رہا ہوں، یہ مت سوچئے یہ ناممکن ہے، یہ سوچئے وہ علی کل شیء قدیر ہے، سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ یہ مت سوچئے کہ کس طرح ممکن ہوگا، کیسے ملے گا، یہ سوچئے کہ وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، ساری کائنات کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز کو وہ بندے کے لیے مسخر کرنے پہ قادر ہے۔ شرط کیا ہے؟ یہ ہاتھ جب اٹھیں تو اس یقین کے ساتھ اٹھیں اور اس اخلاص کے ساتھ اٹھیں کہ وہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس یقین سے دعا کرنے والا ہو کہ یہ عبادت ہے اور میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، اور میں کبھی بھی اپنے رب کی بارگاہ سے اور اس کے در سے خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی،
اللہ نے خوشخبری دے دی. اب دعا سے نکل کے جب سامنے آئے انسان اسباب کو دیکھتا ہے, فوراً کہہ دیا اللہ اولاد کیسے ہوگی؟ حالت تو یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے, اولاد تو پیدا ہی نہیں ہو سکتی. قال رب اجعل لی آیہ, اللہ مجھے یقین ہے کہ تو عطا کرے گا, لیکن اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے, اپنی قدرت کی کوئی نشانی مجھے دکھا دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ, 3 دن تک, یا دوسری روایت کے مطابق 3 راتوں تک تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. بات کرنا چاہے گا, زبان چلائے گا, چلانا چاہے گا, لیکن تیری زبان کی قوت گویائی میں اللہ سلب کر لوں گا. یہ میری نشانی ہوگی کہ میں اللہ جو چاہوں وہ کرنے پر قادر ہوں, اور کوئی چیز میرے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی. کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا, جب وہ مالک کسی چیز کا فیصلہ فرما لے. یہاں کیا ہوتا ہے, کمپنی کا چیئرمین بھی اگر کسی چیز کا فیصلہ کرے تو 10 اس کے سامنے رستے ہوتے ہیں, پہلے یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اور اس کے بعد بھی جا کے پروجیکٹ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا اس بات کا کوئی یقین نہیں. وہ میرا مالک جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے, قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا, جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کون ہو جا فیکون. اللہ تیرا حکم ہو گیا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اس مالک کی طاقت کا اندازہ تو کیجئے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب تک یہ بات اس وقت تک انسان کے دماغ میں نہیں بیٹھ سکتی جب تک وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں صحیح طور پہ معرفت نہ رکھتا ہو, اس اللہ کی طاقت کا اسے اندازہ نہ ہو, اس اللہ کی معرفت اسے نہ ہو. جب تک اسے اللہ کی معرفت نہیں, وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ وہ تو مذاق کر رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے کہا یہ لو. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جب وہ ارادہ کر لے وہ کہتا ہے ہو جا, ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, یہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بندگی کرتے ہوئے جھکنے والا, عاجزی کرنے والا ہے. یہ ایک انسان ہی ہے جو اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب ساری کائنات کی ہر چیز اس کی بندگی کرتی ہے تو کوئی کام کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ تو پہلا اصول یاد رکھیے, دعا کرتے وقت یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی اور قیمتی چیز عطا کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. لوگوں جان لو یہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے. ہم پوری نماز پڑھتے ہیں, یہ اٹھک بیٹھک تو جو اپنی جگہ ہے سو ہے, باقی سب کیا ہے بتائیں؟ دعا ہے. اول سے لے کے آخر تک اللہ اکبر کیا کہتا ہے پہلے زبان پہ؟ سبحانک اللہم, اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے. دوسری روایت میں صحیح البخاری کی روایت ہے, میں آپ بھائیوں کو نصیحت کروں گا یہ روایت ضرور یاد کریں, یہ دعا ضرور یاد کریں. یہ سبحانک اللہم و بحمدک کی اچھی دعا ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ دعا کیا تھی؟ اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوریاں فرما دے جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان دوریاں ہیں. جس طرح یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, اللہ مجھے بھی گناہوں سے اسی طرح دور فرما دے. اللہم نقنی من الخطایا, اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جائے تو اجل جاتا ہے, چمک جاتا ہے, اللہ اس طرح صاف کر دے. اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد, اللہ میرے گناہوں کو پانی سے, ٹھنڈے پانی سے, برف سے. کیا مطلب؟ کہ اللہ اچھی طرح دھو دے, اس طرح دھو دے کہ میں تیری بارگاہ سے جب واپس لوٹ کے جاؤں میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہ ہو. اور ایسا ہوتا ہے,
ایسا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی کیفیات بیان کی، میں ایک کیفیت کا ذکر کر دوں کیونکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تو بندے کے سارے گناہ اس کے سر پہ اور اس کے کندھوں پہ آ جاتے ہیں۔ رکوع کرتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں گرتا ہے سارے گناہ زمین پہ گر جاتے ہیں، کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دعائیں ہیں، یہ نماز اٹھک بیٹھک کا نام نہیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، یہ دعائیں سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو دعا کرتے وقت اس بات کا یقین رکھو کہ یہ عبادت ہے۔ اور جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ مدیر کو فون کرنا ہو، مدیر صاحب کہاں ہیں جی؟ سعودی عرب سے باہر ہیں، دستیاب نہیں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس کے رابطے آسمانوں میں ہوں وہ زمین والوں کا کبھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو پکارے۔ یونس علیہ السلام کی ذرا بات دیکھ لیں، مدیر اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ انسان محتاج ہے وسائل کا، تواصل کا، کہ کوئی ذریعہ ملے میں مدیر تک پہنچ سکوں۔ وہ اللہ، وہ خالق اور مالک، کسی وقت کسی حالت میں بھی کسی جگہ سے بھی دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی رابطے کا ذریعہ بھی جہاں ختم ہو جائے، میرا اللہ وہاں بھی ہماری سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میرے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دو میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ شہرگ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں جب بھی رات کے کسی طریق اندھیرے میں بھی، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی جام ہو چکی ہے، آ کے اللہ کے در پہ دستک دیتا ہے کہ اللہ، یا اللہ، اللہ فوراً آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ یہ عبادت کرتے ہوئے ہماری عبادت کے اندر ملاوٹ نہ ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو۔ تین باتیں یاد رکھیں، چار باتیں بلکہ، جب تک یہ موجود ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندے کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ نمبر ایک، مشرک انسان اور بدعتی انسان، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو شریک اللہ کے ساتھ بنانے والا، اللہ کہتے ہیں جاؤ، انا غنی عن شرکائک، یہ جو نے میرے ساتھ شریک رکھے ہیں نا، میں ان سے بے پرواہ ہوں، جاؤ ان سے جا کے مانگو جو چاہیے۔ اللہ اس کی دعا کو سنتا ہی نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، قرآن ذرا دیکھیے، قرآن کہتا ہے اگر مشرک بھی اللہ کو دل و جان سے خالص ہو کے پکارے، اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرکین مکہ کی حالت کیا تھی؟ کشتیوں میں سوار ہوتے، کشتی بھور میں پھنس جاتی، مصیبت میں پڑتے، وہاں انہیں یقین ہوتا نہ لات منات عزا ہبل کوئی کام نہیں آئے گا، یہاں صرف اللہ کام آئے گا۔ قرآن کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے اللہ کو پکارتے، اور اللہ اپنی رحمت سے ان کی پکار کو سنتا بھی اور ان کو مصیبت سے نکال بھی دیتا۔ یہ مشرکوں کا عالم ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جیسے ہی اللہ ان کو خشکی پہ لے کر آتا، ساتھ ہی اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خشکی پر آتے ہی پہلا نعرہ کیا لگتا؟ اللہ تیرا شکر ہے، یہ نہ کہتے بابا جی توڑا کرم ہو گیا نکل آیا میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بابا اس ویلے کتنے سی جو کشتی سے پھنسے ہیں؟ جب کشتی میں پھنسے ہوئے تھے تب بابا کہاں تھا؟ باہر آتے ہی قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی زمین پہ پیر رکھا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، کیا کہا؟ بابا جی آپ کا شکر ہے کہ آپ نے آج مجھے بچا لیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حالت ہے اس شخص کی، اس شخص کی حالت کیا ہوگی اور اللہ کی اس سے محبت کا مقام کیا ہوگا؟
جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور ہاتھ اٹھا کے وہ اس یقین سے اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ بات کہتا ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بات یاد کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ اٹھا کے یہ کلمات 3 دفعہ کہہ دیا کرو. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ، او میرے اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد ہی نہیں کرتے. یہ کس بندے کی بات ہے جو اعلان کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، آج میں مصیبت میں ہوں، میری مدد فرما. ذرا خود اندازہ کیجئے اگر مشرک اللہ کو خالص ہو کے پکارے اللہ اس کو رد نہیں کرتے. اگر اللہ اپنے بندوں کی محبت کے بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ اللہ کو جب محبت سے پکارے گا تو میرے اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عطا کا عالم کیا ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو محترم، دوسری چیز دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ عبادت ہے. نمبر 2، دعا کرتے ہوئے اپنی دعا کو شرک سے، غلاظت سے پاک کر لیجئے. ہم بات کر رہے تھے 4 لوگوں کی اور 4 طرح کی چیزوں کی. جب تک یہ دعا کے اندر موجود ہے اللہ دعا قبول نہیں کرتے. نمبر 1 مشرک اور نمبر 2 بدعتی انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ ما لم یدعها. جب تک بدعتی انسان بدعت کو نہیں چھوڑ دیتا، جب تک وہ اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اوپر قائم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرتے، اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتے. کیا مطلب؟ جو اللہ کے رسول کی سنت سے منہ موڑ لے اللہ کو اس سے کیا لینا دینا، جاؤ تم بیکار چیز ہو. تیسری چیز، جب تک بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے ارادتاً، یاد رکھیں کوئی چیز انسان کو گناہ پہ مجبور نہیں کر سکتی. انسان کا نفس ہے جو اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے. آپ کے ہاتھ میں حرام کا پیسہ کوئی زبردستی پکڑا کے جائے گا؟ آپ چاہتے ہیں تو آپ قبول کرتے ہیں. یہ ہمارے نفس ہے جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبِّي، کہ میں اپنے نفس کو بری الذمہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ نفس بھی برائی کی طرف ابھارتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو. تو یہ نفس ہے جو گناہ پر ہمیں ابھارتا ہے، ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. یاد رکھیے جب تک آپ گناہ کر رہے ہیں اللہ آپ کی کسی دعا کو قبول نہیں کریں گے. دعا کے لیے شرط ہے، بلکہ سلف صالحین تو کہا کرتے تھے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ صدقہ وغیرہ کر کے دعا کیا کرو کیونکہ یہ چیز اللہ کے ہاں تمہاری دعا کی جلدی قبولیت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. چوتھی چیز یا تیسری چیز کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ قطیعت رحم. ایک بندہ رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے اور وہ آ کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کیونکہ حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب رحم کو پیدا کیا تھا، ان رشتوں کو پیدا کیا تھا، تو ہر چیز کو اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا حصہ عطا کر دیا. اس نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا اور کہا اللہ میرے بارے میں کوئی خاص فیصلہ فرما. تو میرے اللہ نے اعلان فرما دیا تھا جا تیرے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، جو تجھے چھوڑے گا میں اس سے اپنے تعلق کو ختم کر لوں گا. ہم کیا کہتے ہیں رشتہ داروں کو؟ یہ جملہ اکثر کہنے کو ملتا ہے نا، نہیں ملتے نہ ملو، جاؤ، نہیں تعلق رکھنا نہ رکھو، جاؤ، میں پہلے ہی تم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا. تم یہ رشتہ دار سے تعلق نہیں توڑ رہے، تم 2 ظلم کر رہے ہو. نمبر 1 تم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ توڑ رہے ہو اور اپنی دعاؤں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے رد کروا رہے ہو. رشتوں کو جوڑو. 2 فائدے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ
کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو۔ دوسری روایت کے لفظ ہیں جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی کسی دعا کو رد نہ کرے، وہ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑ لے، اللہ اس سے اپنی رحمت کو جوڑ دے گا۔ یہ کام نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اپنے اندر کا نفس مارنا پڑے گا نا۔ جو اندر ایک بت ہے تکبر کا اور انا کا، اسے توڑنا پڑے گا۔ آپ سچے بھی ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ ابھی ہم نے بات کی، ہم اللہ کے مقام کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک اشارہ کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حق پر بھی ہو لیکن لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، کتنا بڑا کام ہے، معمولی کام نہیں۔ یاد رکھو میرا اللہ اپنے بندوں کے ہر کام کی اور عمل کی قدر کرتا ہے، اور اس سے زیادہ بندے کے عمل کی قدر کرنے کا والا کوئی نہیں۔ تم نے اللہ کے لیے لڑائی ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو جنت میں محل میں لے کے دوں گا، یہ میری گارنٹی ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ سے اس بندے کو جنت میں محل لے کے دوں گا جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی ختم کرنے کے لیے اپنے حق کو بھی چھوڑ دے۔ ہے کسی میں دل گردہ؟ ہم تو حق تو بڑی دور کی بات، نجائز پہ قبضہ کر کے بھی حق جما کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے۔ یہ دنیا کے لالچ، دنیا کی طمع انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یستعجل، جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے۔ کیا مطلب؟ صحابہ نے پوچھا جی جلد بازی کیسے؟ کہا لوگو تم میں سے ایک بندہ دعا کرتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتے، اللہ میری دعا سنتے ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تم نے دعا کرنا نہیں چھوڑی، تم نے اپنی بدنصیبی دیکھی ہے۔ یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ اللہ نے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، انسان گناہ کی زندگی کتنی لمبی گزارتا ہے، کئی سال گناہوں میں گزار دیتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ بس میں پہلی دفعہ ہی اللہ سے معافی مانگوں، میرے سارے کام سیدھے ہو جائیں۔ 20-30 سال تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، مطلب 20-30 سال نہیں تو چلو کم از کم کو 10-15 سال ہی صحیح اللہ کی بندگی کر کے تو دیکھو۔ یہ اصل میں دعا یہ بندے اور رب کے ایک مستقل تعلق کا نام ہے، اور ہم اس چیز سے محروم ہیں۔ جلد بازی، جب تک انسان دعا کے بارے میں جلد بازی کرتا ہے اللہ دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور ایک چیز اور شامل کر لیجئے، حرام کھانے والا چاہے وہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ کھائے، اللہ رب العالمین اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ حدیث کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز اور پاک بندے سے ہی اللہ قبول کرتے ہیں۔ گندا بندہ، حرام کی غلاظت والا بندہ، میرا اللہ یہ چاہے کتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں آ کے کیوں نہ رولے، گڑ گڑا لے، عاجزی کر لے، جتنے مرضی آنسو بہا لے، میرا اللہ ایک ہی بات کہتا ہے تو حرام کھانے والا ہے، تیرا لباس حرام کا، پینا حرام کا، پہناوا حرام کا، میں تیری دعا کیسے قبول کر لوں، مجھے بتا۔ اور اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا تھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسول، اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات، اپنے کھانے کو پاک کر لو۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں جب بھی اللہ سے دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے اور رد نہ کرے۔ کتنی بڑی بات ہوگی۔ اور ہم سب یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم جب اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری دعا کو رد نہ کرے۔ 2 نسخے میں حدیث سے بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ بھی موضوع بڑا لمبا ہے، آئندہ درس جب کبھی ہوگا انشاءاللہ تو اس میں اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ تو ابھی آخری 2 چیزیں بتا کے بات کو ختم کر دوں، جو 2 گارنٹیاں دی ہیں اللہ کے رسول نے کہ 2 کام کرنے والے کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے، فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر 1،
جناب سعد نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ میں جب بھی اللہ سے دعا کروں پکاروں اللہ میری دعا فوراً قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنے کھانے کو حرام سے پاک کر لو، اپنے کھانے سے حرام کو دور کر دو، حلال کھاؤ، اپنے کھانے سے حرام کی آمیزش دور رکھو، خبردار تمہارے کھانے میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ میں محمد تجھے اس بات کی بشارت دیتا ہوں اللہ تیری کسی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور صحابہ نے ضمانت دی کہ اللہ کی قسم سعد رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی بندہ اپنے کھانے کے بارے میں محتاط نہیں دیکھا، ہر وقت اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ میرے لقمہ تو دور کی بات لقمے کے آخری حصے میں بھی حرام شامل نہ ہو۔ اور دوسری طرف کیا تھا کہ جناب سعد رضی اللہ عنہ اللہ سے یقین سے دعا کرتے تھے، اللہ ان کی کسی دعا کو بھی رد نہیں کرتا تھا۔ اور یہ بھی منظر تاریخ نے دیکھا کہ جناب سعد رضی اللہ عنہ ایران کو جب لشکر گیا جناب عمر کے زمانے میں تو اس کی قیادت کر رہے تھے، تو دریائے ہرمز میں سے گھوڑوں پہ سوار ہو کے مسلمانوں کا پورا لشکر گزار دیا اللہ سے مدد مانگ کے۔ جب دریائے ہرمز کراس کر لیا تو پوچھا بھئی کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی؟ ایک نے کہا جی میرا پیالہ دریا میں رہ گیا۔ اللہ سے دعا کی اللہ یہ تیرے رستے میں لڑنے والا مجاہد ہے، اس کا پیالہ واپس کر دے۔ دریا نے پیالہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے دریا کو حکم دیا، اس نے موج ماری، پیالہ باہر۔ اس حد تک اللہ دعائیں قبول کرتا تھا ان کی۔ دوسری ضمانت، دوسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ تکلیف کے وقت میں مصیبت کے وقت میں اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ اس پر آسانیاں کرے اس وقت میں کثرت سے اللہ سے دعا کرے۔ ہم دعا کب کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے، جب پھنسے ہوتے ہیں، جب اس آزمائش سے اور مصیبت سے نکل جاتے ہیں اللہ بھی بھول جاتا ہے ہمیں۔ ہم اللہ کو لالچ میں یاد کرتے ہیں۔ اور یاد لکھیے اطاعت جو ہے نا، لفظ اطاعت اس کا معنی کیا ہے کہ انسان بغیر کسی لالچ کے اپنے دل سے، اپنے عمل سے، اپنے جسم سے، اپنے مالک اور خالق کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو اس کے عمل پر، اس کی اطاعت پر لگا دے، یہ ہے اطاعت۔ ہم اطاعت نہیں کرتے، ہم سودے بازی کرنے والے لوگ ہیں کہ اللہ میں 5 دن نماز پڑھوں گا میری مصیبت ختم کر، 5ویں دن مصیبت ختم، 6 دن نماز بند۔ سودے بازی ہے نا۔ ہم ہنستے ہیں لیکن اللہ کی قسم یہ شرم کا مقام ہے۔ ہماری حالت یہی ہے، ہم نمازیں بھی سودا کرنے کے لیے اللہ سے پڑھتے ہیں۔ میرے محترم، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کی کامیابی کی بہت بڑی سیڑھی اور ضمانت ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جب تک ان چیزوں کا التزام نہ ہو انسان کی دعا بے مقصد اور فضول اور لا یعنی ہے۔ اپنی دعاؤں کو یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ کرے، قبول کرے، ہم پر اپنی رحمتوں کے معاملے فرمائے، تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ اور سب سے بڑھ کے اور آخری جملہ، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ ہمارے اس شیخ قاری صہیب صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، آپ کو بھی سنا دوں۔ ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے در کے بیکاری ہیں، فقیر ہیں، اور یہ اللہ نے کہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، پوری انسانیت تم اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تو فقیر کے نا 3 اصول ہوتے ہیں۔ ہم بھی فقیر ہیں نا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو واقعی اللہ کے در کا فقیر سمجھیے۔ سلف صالحین دعائیں کرتے تھے اللہ ہمیں اپنے در کا فقیر بنا اور غیروں کے در سے اور غیروں کے پاس جانے سے بے پرواہ کر دے کہ ہم تیرے پاس آئیں اور ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے کسی غیر سے نہ مانگنا، اللہ سے سوال کرنا۔ اللہ اکبر، کیا بات کرنے لگے تھے؟ ذرا چیک کروں میں آپ کو، آپ حاضر ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی جی جی، فقیر کے 3 اصول ہوتے ہیں۔
آپ لوگ توجہ سے نہیں بیٹھے، اس لیے میں نے یہ بات چیک کی ہے آپ سے. یہ اصول یاد کر جائیے، میں سمجھوں گا آج کا درس پورے کا پورا آپ نے سمجھ لیا ہے. فقیر کے 3 اصول ہوتے ہیں. نمبر 1، ہر وقت مانگنا. کبھی دیکھا آپ نے کہ رات کے 2 بجے اور آپ کو روڈ پہ کوئی فقیر نظر نہ آئے؟ فقیر کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اس کو جب ضرورت ہے وہ مانگنے کے لیے نکلا ہوگا. لیکن پیشہ ور نہ ہو، فقیر واقعی ہو، ضرورت مند ہو، جب اس کو ضرورت ہوگی وہ مانگنے کے لیے نکلے گا. اور ہم انسان تو ہر وقت ضرورت مند ہیں. تو فقیر کا پہلا اصول کیا ہے؟ کہ ہر وقت مانگتا ہے. نمبر 2، ہر کسی سے مانگتا ہے. فقیر یہ نہیں دیکھے گا یہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے یہ مجھے کچھ دے گا، تو یہ ذرا ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے یہ کچھ نہیں دے گا. وہ اس سے بھی مانگے گا، اس سے بھی مانگے گا. اور بطور انسان ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. ہر وقت مانگنا، ہر کسی سے مانگنا. لیکن ہم یہاں پر تھوڑا سا چینج کر لیں کہ ہر وقت مانگنا اور اللہ سے مانگنا. تیسری چیز، ہر چیز مانگنا. فقیر آپ کو روٹی مانگتا نظر بھی آئے گا، پیسے مانگتا نظر بھی آئے گا، کرایہ مانگتا نظر بھی آئے گا. جو اس کی حاجت ہے وہ مانگ رہا ہوگا. اور چوتھا ایک اصول اور بھی ہے، اور وہ کیا؟ کہ جب تک ملے نہ جاننا چھوڑنا. اللہ تیرے در پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو خالی موڑ دے گا، تیری بادشاہی ہے تو خالی موڑ دے. لیکن تو نے خود کہا ہے کہ مجھے خالی موڑتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ اب ہم آ گئے ہیں، خالی نہیں جانا. جب تک وہ دینا، مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، وہ کبھی بھی خالی نہیں موڑے گا. یہ فقیر کے اصول یاد کر لیجیے، اللہ کی قسم زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے در کا فقیر بنا لے. اللہ ہمیں ہر وقت مانگنے والا بنا دے، عاجزی کرنے والا بنا دے، دعائیں کرنے والا بنا دے، ہر وقت اپنی بارگاہ میں سوال کرنے والا بنا دے. اور اللہ ہمیں اپنے در کا فقیر بنا کے غیروں سے بے پرواہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.